اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الطارق مکیۃ، سورہ طارق جو کہ مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور اس سورت میں 17 آیات اور ایک رکوع ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ہم اپنے انہی 3 اصولوں پہ اپنے آج کے اس سبق کو شروع کرتے ہیں، جو کہ سورہ طارق کا سبق ہے اور قرآن کریم کے 30ویں پارے یعنی آخر پارے کی یہ سورہ ہے، سورۃ الطارق۔ تو سورہ طارق کے سبق کو ہم پڑھاتے ہیں، اور پڑھانے سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ ہمارے جو 3 اصول ہیں، ایک یہ ہے کہ ہجے کر کے سبق کو پڑھا جائے، کیونکہ اگر آپ عامہ پارہ یعنی قرآن کریم کا جو 30واں پارہ ہے اس کو اگر ہجے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس پارے میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اس چھوٹی آیات کو یاد کرنا، رٹنا، اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو آپ ہجے لگا کر کے اگر آپ اسے یاد کر لیتے ہیں تو باقی جو 29 پارے ہیں اس کو آپ خود بخود روانگی کے ساتھ بخوبی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے نورانی قاعدہ کے بعد عام طور سے قرآن کریم جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں اور اچھے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو 30واں پارہ ہی سکھایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں چھوٹی آیات بھی ہیں اور چھوٹی صورتیں بھی ہیں، اور بار بار اس کو یاد کرنے سے، پڑھنے سے آپ ان صورتوں کو زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا فرض ہے، اور یہ چھوٹی صورتیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یاد ہو جایا کرتی ہیں۔ تو چلیے ہم اپنے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، اس کا ہجے یوں ہوگا: واو سین زبر وس، سین زبر سا، میم الف مد زبر ما، والسماء حمزہ زیر ای، والسماء۔ دیکھیے یہ مد آپ دیکھ رہے ہیں، مد کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا، دراز کرنا، یعنی جب مد آوے تو اس حرف پہ جس پہ مد ہے اسے کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور آپ آیت نمبر 1 میں دیکھیں مد، اور آیت نمبر 2 میں بھی مد ہے، لیکن دونوں مد میں آپ ایک فرق محسوس کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ پہلا والا مد یہ موٹا ہے اور دوسرا والا مد یہ تھوڑا پتلا ہے۔ تو دیکھیے دونوں جگہوں پہ کھینچنا ہے، لیکن یہ جو مد ہے، جو پہلا والا مد آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے بنسبت دوسرے مد کو۔ یہ آسانی کے لیے، ناظرہ پڑھنے والوں کے آسانی کی غرض سے یہ موٹا اور پتلا بنا دیا گیا ہے، ورنہ یہ قاعدہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اور یہاں پہ یہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ تو حرف مد کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو اس کو حمزہ متصل کہتے ہیں، مد متصل کہتے ہیں، مد متصل۔ حمزہ اسی کلمے میں ہو حرف مد کے بعد۔ حرف مد معلوم ہے 3 ہوتے ہیں، الف واو یا، الف واو یا۔ تو الف واو اور یا، ان تینوں حرف کے بعد اگر حمزہ آ جاوے تو وہاں پہ مد ہوگا، اور اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے مد متصل کہتے ہیں۔ اور اگر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، جیسے ما الگ ہے اور ادراکا یہ دوسرا کلمہ ہے، تو واو الگ ہے، ما الگ ہے، اور ادراکا یہ الگ ہے۔ یہاں پہ واو الگ ہے، لیکن السماء، السمائی یہ ایک ہی کلمہ ہے، تو مد اسی کلمے میں ہے، اور یہاں پہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو اس وجہ سے مد متصل اور یہاں پہ مد منفصل۔ تو چلیے اور بھی اس کے قواعد ہیں، انشاءاللہ آگے اسے بتایا جائے گا۔ پہلے سبق کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ اسے ہجے کس طریقے سے کرتے ہیں اور روانگی کس طریقے سے کرتے ہیں۔ واو سین زبر وس، سین زبر سا، میم الف مد زبر ما، حمزہ زیر ای، والسمائی،
واو تا زبر وت، طا الف زبر طا، را زر ری، قاف زر قی، والطارقی. حالت وقف میں والطارق، والسماء والطارق. اور یہ قاف ہے، اور آپ کو بتایا کہ 5 حروف قاف طا با جیم دال جس کا مجموعہ قطب جدن ہوتا ہے، یہ حرف جب بھی ساکن ہو یا اس پہ جزم ہو تو اس پہ قلقلہ کرتے ہیں. تو چونکہ قاف ساکن نہیں ہے، قاف متحرک ہے، اس پہ زیر ہے، لیکن جب آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو پھر یہ ساکن ہو جاتا ہے. تو جب ساکن ہوگا تو پھر اس پہ قلقلہ بھی ہوگا. تو اگر آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کو ملا کر کے پڑھیں گے تو یہاں پہ قلقلہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت یہ قاف زیر قی والطارقی پڑھی جائے گی، لیکن جب یہاں پہ وقف کریں گے تو قاف پہ قلقلہ ہوگا. والسماء والطارق. آیت نمبر 2 وما ادراک ما الطارق. ہجے یوں ہوگا واو زبر وا، میم الف مد زبر ما، وما حمزہ دال زبر اد، را کھرا زبر را، کاف زبر کا، وما ادراک. میم تا زبر مد، تا الف زبر تا، را زر ری، قاف پیش قو، مت طارق. حالت وقف میں مت طارق. وما ادراک ما الطارق. تا کو پڑھ کر کے پڑھتے ہیں، جو 2 نقطے والی جو تا ہوتی ہے وہ باریک کہلاتی ہے، اور یہ زو کے شکل کی، زا کی شکل کی جو تا ہے یہ پڑھ ہوتی ہے. تو مت طارق. اب اگر آپ آیت نمبر 2 اور 3 کو ملا کر کے پڑھتے ہیں تو اس قاف کو آپ ڈائریکٹ نون سے ملا دیں گے، لیکن جب آپ نے یہاں پہ وقف کر دیا ہے تو اب یہ جو الف دیکھ رہے ہیں اس کو آپ حمزہ بنائیں گے، یعنی یہاں پہ آپ زبر دیں گے، پھر اس کو آپ پڑھیں گے. النجم الثاقب. ہجے یوں ہوگا حمزہ نون زبر ان، نون جیم زبر نج، میم ثا پیش مث، النجمث. ثا الف زبر ثا، قاف زیر قی، با پیش بو، ثاقب. حالت وقف میں ثاقب. النجم الثاقب. یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ایک ہے. آیت نمبر 4 ان کل نفس لما علیہا حافظ. ہجے یوں ہوگا حمزہ نون زر ان، کاف لام پیش کل، لام پیش لو، ان کلو، نون فا زبر نف، سین لام 2 زر سل، نفسل، لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، لم ما، عین زبر آ، لام یا زبر لی، ہا الف زبر ہا، علیہا، ہا الف زبر ہا، فا زر فی، زادو پیش زن، حافظ. حالت وقف میں حافظ. ان کل نفس لما علیہا حافظ. آیت نمبر 5 فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. ہجے یوں ہوگا فا لام زبر فل، یا نون زبر ین، فَلْيَن، ضا پیش زو، را لام زیر رل، فَلْيَنْظُرِ. حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، نون پیش نو، انسانو، میم میم زیر میم، میم زبر ما، میم، خا پیش خو، لام زیر لی، قاف زبر قا، خلق. حالت وقف میں خلق. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. آیت نمبر 6 خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. ہجے یوں ہوگا خا پیش خو، لام زیر لی، قاف زبر قا، خُلِقَ، میم میم زیر میم، میم الف مد زبر ما، میم ما، حمزہ 2 زیر ان، میم ما ان، دال الف زبر دا، فا زیر فی، قاف 2 زیر قن، دافقن. اب یہاں پہ آپ کو غنہ کرنا ہے اور حمزہ 2 زیر ان پہ اخفا کرنا ہے. تو پورا آیت یوں پڑھیں خلق من ماء دافق. اب آیت نمبر 7 کی شروع میں یا پہ آپ تشدید دیکھ رہے ہیں. اس تشدید کا استعمال اسی وقت ہوگا
جبکہ آیت نمبر 6 کو آپ ملا کر کے پڑھیں گے. مثلا دافقین یخرجو، دافقین یخرجو، اگر آپ نے اس جگہ پہ وقف کر دیا ہے تو اب یہاں پہ یخرجو پڑھا جائے گا. ہجے یوں ہوگا یا خا زبر یخ، را پہ شروع، جیم پہ جو، یخرجو. اس را کو پڑھ کر کے پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. را پہ زبر اور پیش ہوتا ہے تو را کو پڑھ کرتے ہیں، یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں. زیر ہو تو باریک کر کے پڑھتے ہیں. تو اس را کو پڑھ کر کے پڑھیں. یخرجو، میم میم زیر میم، با یا زبر بئی، نون صاد زیر نس، میم بئی نس. اب یہ آپ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آوے تو وہاں پہ اقلاب ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیتے ہیں. تو یہاں پہ میم بین، من بینس نہیں کہیں گے بلکہ میم بینس کہیں گے. میم، با یا زبر بئی، نون صاد زیر نس، بینس، صاد لام پیش سل، با زیر بی، سل بی. واو تا زبر ود، تا زبر تا، را الف مد زبر را، والترا، حمزہ زیر ای، با زیر بی، والترائب. حالت وقف میں والترائب، یخرج من بین الصلب والترائب. آیت نمبر 8. انہ علی رجعہ لقادر. ہجے یوں ہوگا حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، انہو، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا، را جیم زبر رج، عین زیر ای، ہا کھڑی زیر ہی، رجعہ، لام زبر لا، قاف الف زبر قا، دال زیر دی، را دو پیش رن، لقادر. حالت وقف میں لقادر. انہو علی رجعہ لقادر. آیت نمبر 9. یوم تبلی السرائر. ہجے یوں ہوگا یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، تا با پیش تب، لام سین زبر لس، تب لس، سین زبر سا، را الف مد زبر را، سرا، حمزہ زر ای، را پیش رو، سرائر. حالت وقف میں سرائر. یہاں پہ بھی را کو پڑھ کر کے پڑھیں، اور یہ را باریک ہوگی. کیوں؟ کیونکہ را پہ پیش ہے. قاعدے کے لحاظ سے یہ پڑھ ہونی چاہیے، لیکن پڑھ اس وقت ہوگی جب آپ آیت نمبر 9 اور 10 کو ملا کر کے پڑھیں گے. اگر یہاں پہ آپ وقف کرتے تو پھر را ساکن، اور جب را ساکن ہو جائے تو پھر اس سے ما قبل کو دیکھتے ہیں، یعنی اس سے پہلے والے حرف کو دیکھتے ہیں. تو را ساکن، ما قبل، زیر. تو اب یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے. حالت وقف میں یہ را باریک پڑھی جائے گی، اور حالت وصل میں یعنی ملانے کی حالت میں یہ را کو پڑھ پڑھیں گے. یوم تبلی السرائر. آیت نمبر 10. فما له من قوة ولا ناصر. ہجے یوں ہوگا فا زبر فا، میم الف زبر ما، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، فما له، میم نون زر من، قاف واو پیش قو، واو زبر وا، تا واو دو زر تیوں، قوتیوں، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، نون الف زبر نا، صاد سی، را دو زر رن، ولا ناصرن. حالت وقف میں ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر. آیت نمبر 11. والسماء ذات الرجع. ہجے یوں ہوگا واو سین زبر وس، سین زبر سا، میم الف مد زبر ما، حمزہ زر ای، والسماء، مد کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں. ذال الف زبر ذا، تا، را زیر تر، ذاتر، را جیم زبر رج، عین زر ای، رجعی، رجعی. والسماء ذات الرجع. حالت وقف میں عین کو ساکن کریں تو یوں آواز نکالیں، والسماء ذات الرجع. آیت نمبر 12. والارض ذات الصدع.
واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ار، ضاد زی، ول ارضی، ذال الف زبر ذا، تا صاد تس، ذاتس، صاد دال زبر صد، عین زرعی، صدعی، والارض ذات الصدع۔ آیت نمبر 13، انہ لقول فصل، ہجے یوں ہوگا، حمزہ نون سے ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، انہ، لام زبر لا، قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، لقول، فا صاد زبر فص، لام دو پیش لن، فصل، حالت وقف میں فصل، انہ لقول فصل۔ اور اگر یہاں پہ آپ وقف نہیں کرتے، ملا کے پڑھتے ہیں تو فصلوں وما ہوا، فصلوں، فصل نہیں ہوگا بلکہ فصلوں، ادغام مع الغنہ۔ تو انہ لقول فصل۔ آیت نمبر 14، وما هو بالحزل، ہجے یوں ہوگا، واو زبر وا، میم الف زبر ما، ہا پیش ہو، واو زبر وا، وما ہوا، با لام زر بل، ہا زا زبر حز، لام زر لی، بالحزلی، حالت وقف میں بالحزل، وما هو بالحزل۔ آیت نمبر 15، انہم یکیدون کیدا، ہجے یوں ہوگا، حمزہ نون زر ان، نون زبر نا، حامیم پیش ہم، انہم، یا زبر یا، کاف یا زر کی، دال واو پیش دو، نون زبر نا، یکیدون، کاف یا زبر کئی، دال الف دو زبر دن، کیدن، حالت وقف میں کیدا۔ اس سے پہلے بتایا تھا کہ جب دو زبر پہ وقف کرتے ہیں تو الف زائدہ ہوتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں، ساکن نہیں کرتے دال کو، بلکہ ایک الف زائد ہوتا ہے جو دو زبر کے بعد اکثر و بیشتر ہمیشہ لکھی ہوئی رہتی ہے، وہ الف، اس الف کو پڑھتے ہیں۔ باقی دو پیش میں یا دو زیر میں یہ صورت آپ کو نظر نہیں آئے گی، صرف دو زبر کے بعد ہی الف لکھتے ہیں، اور اس الف کا استعمال حالت وقف میں کیا جاتا ہے۔ تو یوں ہوگا، انہم یکیدون کیدا۔ اور اگر یہاں پہ آپ وقف نہیں کرتے بلکہ آیت نمبر 15 اور 16 کو ملا کر کے پڑھتے ہیں تو یوں پڑھیں گے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ اور اگر وقف کریں گے تو کیدا، اور پھر یہاں سے ہجے کریں تو یوں کریں گے، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، کاف یا زر کی، دال پیش دو، واکیدو، کاف یا زبر کئی، دال الف دو زبر دن، کیدن، وَأَكِيدُ كَيْدًا، حالت وقف میں وَأَكِيدُ كَيْدًا۔ آیت نمبر 17، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ہجے یوں ہوگا، فا زبر فا، میم ہا زبر مہ، ہا زر ہی، لام لام زر لل، فَمَهِّلِ، کاف کھڑا زبر کا، فا زر فی، را یا زر ری، نون زبر نا، کافرین، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، حمزہ میم زبر ام، حالام زر ہل، حامیم پیش ہم، امہلہم، را پیش رو، واو یا زبر وی، روی، دال الف دو زبر دن، رویدن، حالت وقف میں رویدہ، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج کا ہمارا سبق سورہ طارق کا تھا، جو کہ اما پارہ کے اما پارہ کی صورت ہے، اما پارہ جو کہ قرآن کریم کی آخری پارہ ہے، یعنی 30واں پارہ۔ تو چلیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اور جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔